جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے مدارس جو پاکستان میں ہے وہاں پہ وہابیت کے عقائد کی تفاصیل اور منفی کردار کی آگہی کرانے سے ابھی تک یہ جو مدارس ہیں یہ کیوں ناکام ہیں یا قاصر ہیں؟ جیسے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے عقائد ماتریدی اور عشاعرہ سے بالکل ہٹ کر ہیں، بلکہ وہ تو ماتریدی اور عشاعرہ کو اہل سنت والجماعت سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو اس درجے تک کے لوگ ہیں نا، وہ ساری سعودی فنڈنگ ہے جو مدتوں سے چل رہی ہے، جس پیسے کی بنیاد پر، تیل کی کمائی پر امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، جان بوجھ کے یہ زہر پھیلایا گیا۔ پیچھے بڑی طاقتیں جو تھیں وہ یہ کام کرتی رہیں، پیسہ عربوں کا، دماغ یہودیوں کا اور خون مسلمانوں کا، جنگوں کے یہ تجزیے ہیں۔ اب شہزادہ جو آیا محمد بن سلمان، اس نے پیسے دینے بند کیے ہیں، اور اس نے یہاں تک اب تو اس نے کہہ دیا کہ حدیث جو ہے وہ قانون کا ماخذ نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں بولتے؟ اب کیوں نہیں کفر کے فتوے لگتے؟ اس لیے کہ ان کا پیسہ کھایا ہوا ہے نا۔ یہ سب سیاسی چیزیں ہیں۔ اسی لیے جنہوں نے وہ مال نہیں کھایا اور جنہوں نے اس مال میں شرکت نہیں کی، وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ وہابیت سوائے دوسروں کو کافر بنانے اور قتل کرنے کے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ دنیا بھر میں جتنی بھی جنگیں اور قتل عام ہوا ہے مسلمانوں میں، خاص طور سے افغانستان کے قضیے میں، اور خاص طور پہ وہ قضیہ جو ایران اور عراق کی جنگ تھی، اس کو آپ تاریخی طور پر پڑھنا شروع کریں اور ہماری تحقیق سے انکار کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی تحقیق الگ ہوگی، ہماری الگ، لیکن ان سب کے پیچھے مدینہ یونیورسٹی، جہاں بچوں کے دماغ یہ بنائے گئے کہ تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، مار ڈالو، قتل کر ڈالو، مزارات کو ختم کر دو، یہ صوفیوں کو مٹا دو، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اب کہاں گئے وہ سارے فتوے؟ اب کیوں نہیں خم ٹھونک کے میدان میں آتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت ہیں، دلیل ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے پیسہ دیا تھا اور جنہوں نے کھلایا تھا، انہوں نے اپنے مقاصد کے تحت کھلایا تھا، اور اب شرم آتی ہے، کیونکہ جب یہ کہیں گے تو آگے سے وہ بھی بولیں گے نا، وہ کہیں گے اتنا عرصہ تو ہم تمہیں فنڈنگ کرتے رہے، اب ہمارے سامنے بولتے ہو تو پھر اور راز کھلیں گے۔ ہم تو پہلے دن سے ہی اس بات کے قائل تھے اور ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نے برطانیہ کے ساتھ مل کے اس امت کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، خانقاہیں مٹ گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تربیت کا نظام ختم ہو گیا۔ کوئی چھوٹے بڑے تھے، کوئی شہر میں خانقاہ تھی، کوئی لوگ جاتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، شیخ کی جوتے سیدھے کرنے تو کیا جوتے کھاتے تھے، کوئی انسانیت آتی تھی۔ یہ سارے مراکز بدعت 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 کا نعرہ لگا کے خود بھی بے لگام ہوئے اور امت میں آنے والی نسلوں کو بھی بے لگام کر دیا کہ کوئی ان کی خواہش کے خلاف بولے تو گالیاں سنے اور مارا جائے۔ اس لیے بھیا پیسہ بولتا ہے، یہ ہوا ہے۔ اب بھی پیسہ ہی چل رہا ہے، اب کون سی گیم باہر چلی گئی؟ تو پاکستان کے سینٹ میں دیکھیں نا، پیسہ نہیں چلا۔ یہ وہ سینٹ ہے جس کے متعلق کیا علامہ اقبال نے اس سینٹ کے متعلق کہا تھا کہ اجتہاد کا حق انہیں حاصل ہے۔ علامہ نے یہ فکر تجویز دی تھی نا، تو وہ تو مطلب یہ تھا کہ نہایت پڑھے لکھے، نہایت سلیکٹڈ لوگ جنہوں نے دین کو پڑھا ہو، دنیا کو پڑھا ہو، سیاست کو جانتے ہوں، ویسی کوئی پارلیمنٹ آئے اور وہ اجتہاد کرے، یہ پارلیمنٹ مراد ہے۔
کون نہیں جانتا کہ منڈی لگی تھی سینیٹر بننے کے لیے، اور کون نہیں جانتا کہ اب سینٹ میں کیا ہوا ہے اور اسمبلی میں کیا ہوا ہے. سے بھیا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں.